Assalamu alaikum, this is Kamran Sultan and I am live again today. मैंने थोड़ी देर पहले I did a Facebook live and मैंने एक आयत जो थी वो गलत कोट की थी and Tahir, H.F. Tahir corrected that. Jazakallahu khairan kaseera. And I deleted that video because I think there is a potential of misleading some people. So I just thought maybe I should do it again. اور اس میں جو جس چیز پہ میں نے بات کی تھی بیسکلی اٹس سمپلی ہم ایک کوٹیشن بہت سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، اینڈ دیٹ از the grass is always greener on the other side of the fence. But there's a very interesting twist to that, and that is the grass is always greener where you water it. So اس کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کیا ہے کہ زندگی میں ہمیں جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں تو ہم اکثر ان کو ملی ہوئی جو بلیسنگز ہیں ہم وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے پرابلمز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے چیلنجز دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیر آر سرٹن امپورٹنٹ تھنگس ٹو انڈرسٹینڈ. ایک چیز یہ کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کی زندگی میں کوئی چیلنجز نہ ہو. ہر انسان کو زندگی میں کسی نہ کسی قسم کے کوئی نہ کوئی چیلنجز ہیں، رہتے ہیں اور رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس کو انسان کو آزمانے کے لیے پیدا فرمایا ہے. سو پرابلمز، چیلنجز، ایشوز پرسنل لائف میں، پروفیشنل لائف میں، فائنینسز میں، ہیلتھ میں، طرح طرح سے انسان کو ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. وی کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ. لیکن جب ہم دوسروں کی بلیسنگز دیکھتے ہیں اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو ہم اکثر اگنور کرتے ہیں، اور وہ فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ اگنور کر دیتے ہیں کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیز عطا کی ہے، اور بے شک وہ جس کو چاہے جو چیز عطا کرے، وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے اس پوری کائنات کا، لیکن اس شخص نے اس ایریا میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ اس میں ایسا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ دیکھ کر عطا کیا ہے، کچھ اس میں ایسی کوالٹی ہے، اس کے لیے کچھ اس نے کوشش کی ہے. اور خاص طور سے اگر ہم دنیاوی معاملات میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ عام طور سے اگر کسی کو کوئی بلیسنگ حاصل ہے سو اس کے پیچھے اس شخص کی کچھ نہ کچھ محنت ہوتی ہے، اس نے اس پہ وقت لگایا ہوتا ہے. اور ہم کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اس سے زیادہ وقت لگایا ہے، اور ہم جو اپنا وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم اس انداز سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس چیز میں سے فار ایگزامپل 2 سال لگائے ہیں، مگر دوسرا شخص جو ہے اس نے 6 مہینے لگائے، مگر اس نے جو 6 مہینے لگائے تھے اس کام میں وہ بڑے انٹینس تھے، بڑی فوکس کے ساتھ تھے، لیکن میں نے جو 2 سال لگائے تھے وہ بڑے ہیپ ہیزرڈ انداز میں تھے. تو اس سے ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ اس ایریا میں سکسیس کے لیے، کامیابی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، واٹ ایور یور ڈیفینیشن آف سکسیس از، آگے بڑھنے کے لیے، زندگی میں کچھ حاصل کرنے کے لیے انسان کو ایک فوکس ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے. سو دیٹ از واٹرنگ دا گراس آن دیئر سائڈ. اوکے، سو غور کیجیے کہ آپ کی زندگی میں جہاں پر آپ کو you feel that you have challenges or you feel that you are not as blessed as someone else, where are you lacking? What corrections do you need to make? کیا ایسی چیز ہے، کیا ایسی غلطی ہے جو آپ کر رہے ہیں، کون سی ایسی مسٹیک ہے جو آپ سے ہو رہی ہے. کبھی کبھی ہمیں کہیں پہ کوئی اسکلز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے، کہیں ہمیں اپنے اندر کوئی کوالٹی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے جس کے لیے ہمیں ظاہر وقت اور محنت چاہیے ہوگی. اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی کوالٹی کو ڈیولپ کرنے سے پہلے کسی چیز کو چھوڑنا پڑے. سو اگر ہم کوئی ایسی ہیبٹ میں مبتلا ہیں، اگر ہم اپنا وقت، مثال کے طور پہ اگر ہم ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے اپنا وقت جو ہے بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں، اگر ہم سوشل میڈیا پر irrelevant چیزوں پہ بحث کرنے میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اگر ہم اٹس لائک فیس بک گروپس میں یا لوگوں کے ساتھ سیاست اور ایسے ٹاپکس پہ ہم ڈسکس کرتے ہوئے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں جس کا ہمیں کوئی حاصل نہیں ہوتا. سو
वक्त बहरहाल हमारा इन एनी केस ज़ाया हो जाता है। हम अगर उसी वक्त को ज़्यादा फोकस होकर यूटिलाइज़ करें तो हम बहुत सारे वो रिज़ल्ट्स हासिल कर पाते हैं जो हमें नहीं मिल रहे होते। अगर हम अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो क्या हम अपने रिलेशनशिप्स को फोकस होके उसको वक्त दे रहे हैं? अगर हम अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उन फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है क्या हम उस चीज़ पर काम कर रहे हैं? अगर हम नहीं कर रहे तो हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं, कहाँ चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। सो एंड व्हाट यू विल फाइंड इज़ कि जब हम ऐसा करते हैं तो यू विल स्टार्ट गेटिंग you'll start experiencing those blessings in your life too, because जब ये like जो आयत ही जो है इसके रेफरेंस में कुरान मजीद की, वो आयत जो है इट्स लैसल लिल इंसाना इल्ला मा सआ, जिसके लफ्ज़ी तर्जुमा कुछ यूँ है कि नहीं है इंसान के लिए सिवाय इसके जिसकी उसने कोशिश की। और मैं इस वक्त दुनिया के हवाले से बात कर रहा हूँ, आखिरत में भी अल्लाह इंसान को कोशिश से ही लेकिन ज़ाहिर है उसमें अल्लाह का फ़ज़ल होगा तभी इंसान जन्नत में जा सकता है। लेकिन इंसान के लिए जो भी कुछ इंसान हासिल कर रहा है उसमें उसकी कोशिश जो है वो बहरहाल पहला फैक्टर है। अगर हम कोशिश ही ना करें तो अल्लाह के कवानीन इस तरह काम करते नहीं हैं कि बग़ैर हमारी कोशिश के हमें कुछ हासिल हो जाए। हम बीज डालें नहीं और हमारे पास खेत निकल आए, इस दुनिया में ऐसा होता नहीं है। सो इसलिए गौर कीजिए कि आपको कहाँ पर अपनी ज़िंदगी में चैलेंजेस हैं इस वक्त, और उन चैलेंजेस में आपका अपना क्या रोल है, आपका अपना क्या किरदार है, उसमें क्या मिस्टेक्स आपसे हो रही हैं और क्या करेक्शंस आपको करने की ज़रूरत है। जब आप ये करेंगे इंशाल्लाह ताला you will find कि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चेंज होना शुरू हो जाएंगी, and things will get better and you will have better life, better results, better experiences, and above all you will become a better human being. So I just wanted to share this with you. I hope this makes sense to you. Inshallah taala ज़िंदगी रही तो I will come live again. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.